لا يكلف الله نفسا إلا وسعها۔ سیدنا صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو تمیم کے سرداروں میں سے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اسلام پیش کیا اور میں نے اس کو قبول کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ آیات سکھائیں۔ میں نے ایک دن عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں نے جو زمانہ جاہلیت میں نیکیاں کی ہیں وہ اسلام لانے کے بعد مجھے فائدہ دیں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے صعصع کہ تو نے کون سا ایسا نیک عمل کیا ہے، ذرا بتلائیے۔ صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، ایک دفعہ میں سفر میں تھا تو یکدم صحرا کے اندر اس قدر تیز آندھی تھی کہ میری 2 اونٹنیاں جو ہیں وہ گم ہو گئیں۔ جب طوفان تھما تو میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو ایک قبیلہ میں پہنچا، وہاں کا جو سردار تھا بوڑھا آدمی، میں اس سے ملا، میری اونٹنیاں وہاں پہ موجود تھی۔ میں نے جا کے اس سردار سے پوچھا کہ میری 2 اونٹنیاں اس کلر کی یا اس شباہت کی آئی ہیں، تو وہ بوڑھا سردار کہنے لگا کہ یہ دیکھ لیں، اگر آپ کی اونٹنیاں ہیں تو لے جائیں۔ کہتے ہیں ابھی اتنی دیر میں ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے اس بوڑھے سردار کو کہا کہ ولادت ہو گئی ہے۔ بوڑھے سردار نے پوچھا بچہ ہے یا بچی؟ وہ عورت کہتی ہے کہ بچی پیدا ہوئی ہے۔ اس بوڑھے سردار نے قسم کھائی کہ میں اس کو دفن کر دوں گا۔ اس وقت عرب میں رواج تھا کہ اپنی عزت بچانے کے لیے بچیاں جب پیدا ہوتی تو ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہیں۔ تو صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے سردار کو کہا کہ میری دونوں اونٹنیاں رکھ لو اور اس کی روح کو مجھے بیچ دو۔ یہ جو بچی پیدا ہوئی اس کو دفن نہ کرنا، مارنا نہ، میری دونوں اونٹنیاں رکھ لو اور اس کو میرے حوالے کر دو۔ اس سردار نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن جس اونٹ پہ تم آئے ہو یہ اونٹ بھی دے جاؤ۔ صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سردار کو کہا کہ اپنے بیٹے کو یا کسی کو ساتھ بھیجیں، میں اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں تو وہ یہ اونٹ بھی واپس لے آئے۔ ایسا ہی کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 اونٹنی اور 1 اونٹ کے بدلے میں نے اس لڑکی کو خرید لیا اور میں نے اس کو اپنی پرورش میں رکھا۔ پھر اللہ کے رسول، میں پورے جتنے بھی نزدیک قبیلے تھے وہاں پہ اعلان کر دیا کہ لوگوں جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو تم انہیں زندہ قبر میں اتار دیتے ہو،
وہ بیٹیاں مجھے 3 اونٹوں کے عوض مجھے دے دیا کرو۔ فرماتے ہیں کہ 1 2 10 20 100 نہیں، اے اللہ کے نبی میں نے ایسی 360 بچیوں کو خریدا اور میرے گھر میں پرورش پا رہی ہے، میں نے ان کی تربیت کی، ان کی دیکھ بھال کر رہا، ان کو کھانا کھلاتا ہوں، کیا یہ نیکی میرے اسلام لانے کے بعد اللہ کے ہاں قبول ہوگی؟ کو اس کا اجر ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ساسا تم نے اسلام قبول کر لیا، اس سے بڑا اجر کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اسلام کی دولت، جو اسلام قبول کرتا ہے، ایمان پہ آتا ہے، ایمان پہ قائم ہے، خدا کی قسم اس ساری دنیا جو اس میں ہے اس کے سارے خزانوں سے افضل ہے اس کا اجر۔ أسألك يا من هو الله